محمد صاحب ناست دی نو د دې شکریا دا کوم ځکه چې دا کم آغاز شوی دی نو داسې ښکاري چې ملګري په دې کې دلچسپي اخلي او هغوی ضرورت محسوسوي. د دې سره سره زه د سینیر ملګرو هم ډېره شکریا ادا کوم چې هغوی زموږ د حوصله افزایۍ دپاره دلته تشریف فرما دي. نو نن به زموږ چې کوم مرکزي لیکچر وي نو هغه به د فهیم صاحب وي. فهیم صاحب زموږ ډېر متحرک او ډېر ټیلنټډ ملګری دی او د الکترانیک میډیا په حواله د پرنټ میډیا په حواله د براډکاسټ جرنالیزم په حواله هغوی په مختلفو شعبو کې په خپله کار هم کړی دی او د خپل عملي صحافت سره سره هغه په دې حوالې سره ټیچینګ هم کوي. نو هغوی به خبرې کوي تفصیلي. نو زما خواهش دی موږ سره زموږ دوه مشران شریف شاهد صاحب او محمود بابر صاحب ناست دي. نو د دې د موجودګۍ نه هم زه لږه فایده اخیستل غواړم او اول زه شریف شاهد صاحب ته درخواست کوم چې هغوی په دې حواله خبرې وکړي چې پرنټ میډیا او بیا د پرنټ میډیا نه هغوی ډیجیټل میډیا او د هغې سره الکترانیک میډیا لکه چې د مختلفو ادارو سره د ریډیو سره هغوی فرق څه محسوس کړو او بیا د هغوی په کار باندې اثر غورځېدلی دی او نن هغوی څومره ضرورت محسوسوي. په مختصر الفاظ کې به د هغوی د خیالاتو اظهار غواړم. بیا به محمود جان صاحب مختصر خبرې کوي او بیا به فهیم صاحب خپل ډیټیل لیکچر راکوي. مهرباني کی معاف ہو اردو کی خبر ٹھیک ریکارڈ کی گئی تو سب استفادہ کی مہربانی کی. میں تو خواہش تھی کہ میں صرف سنوں گا مگر یہاں پر تو بہرحال بات یہ کہ حقیقت یہ ہے کہ حالات بہت زیادہ تبدیل ہو گئے ہیں. الیکٹرانک میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کا دورہ ہے. پرنٹ میڈیا کا دور ختم ہونے کو ہے, تقریباً ختم ہو چکا ہے, جس سے ظاہر ہے کہ جو لوگ پرنٹ میڈیا سے منسلک تھے ان کی یہ مشکل پیش آ رہا ہے اور حالات بہت زیادہ اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ خطرناک بھی ہے. خطرناک اس لحاظ سے ہیں کہ ایک تو جو پرنٹ میڈیا سے منسلک زیادہ تر لوگ تھے تو ان کے پاس تجربہ نہیں تھا, اس میں اویئرنیس نہیں تھی, اس میں کمی تھی اور اسی وجہ سے مشکل پیش آ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا ہے اس کو چلانا اور اس پر کام کرنا بہت زیادہ ٹیکنیکل ہے. وہ مطلب تھیوریٹیکل نہیں ہے. تھیوری میں تو آپ وہ کر سکیں گے مگر یہ کہ ٹیکنیکل چیز ہے اور روزانہ کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ٹیکنیکل اگر ایک بندہ سمجھ بھی لے کچھ حد تک تو مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکنیکل چیزوں میں روزانہ کی بلکہ گھنٹوں میں اور منٹوں میں نئے انوینشنز ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے مشکل پیش آ رہا ہے. بہرحال یہ ایک زندگی ہے اور اس میں اپنے آپ کو ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے تو کچھ تھوڑا بہت وہ کرنا ہے. کاشف صاحب نے بات کی فرق کی تو فرق تو بہت زیادہ ہے. پرنٹ میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا سے ڈیجیٹل میڈیا یہ بالکل الگ الگ دنیایں ہیں. تو یہاں پر مطلب اپنے آپ کو ابھی تک تو میں مطلب سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ کچھ اور واقع ہوا. پہلے میں پرنٹ میں تھا, ساتھ میں الیکٹرانک میں تھا, ریڈیو میں تھا. اب مطلب ریڈیو سے واپس ہم دوبارہ ویب اور ڈیجیٹل میں جا رہے ہیں تو مشکل بہت زیادہ ہے. بہرحال اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے, مشکلات ہوتی ہیں. اور میں اس موقع پر اگر ناصر داوڑ صاحب کا اور ان کے ساتھیوں کا شکریہ ادا نہ کروں کچھ زیادتی ہوگی. بہت اچھی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ناصر داوڑ صاحب نے کوشش شروع کی ہے کہ ہفتہ تقریباً وہ ایک گیدرنگ کرتے ہیں تو اس سے کم از کم ہمیں یہ بھی علم ہوگا کہ کیا کیا چیزیں ہمیں نہیں آئی ہے اور کیا کیا ہمیں کوتاہی ہے اور اس کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور اس کا حل نکالیں گے. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو کمیٹی کو شکریہ کہ انہوں نے کوشش کی, کیونکہ کچھ بھی نہ کرنے سے کچھ نہ کچھ کرنا تو ضرور بہتر ہی ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوں تو ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ تو سیکھ ہی سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم مایوسیاں پھیلائیں. ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ اب دنیا میں کیا ہو رہا ہے. صرف صحافت کے علاوہ بھی ہر شعبہ جو ہے وہ 80-90% بدل رہا ہے اور ہر وہ بندہ اس میں سروائیو کر سکے گا, وہ بچ سکے گا جو کہ نئے دور کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ہم آہنگ کرے گا.
اور جب وہ اس کے طریقے سیکھے گا، بے شک کارخانے میں کام کرنے کے بھی اپنے طریقے لوگوں نے بدل دیے ہیں. وہاں پہ پہلے جو 100 لوگ ایک کام کر سکتے تھے، اب وہ 10 لوگ وہ کرتے ہیں. 10 کون لوگ ہیں جو وہ کرتے ہیں؟ تو کیا ہم وہ ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کو کیا آتا ہے جو باقی 90 کو نہیں آتا تھا، کہ وہ چلے گئے اور یہ 10 کر رہے ہیں. تو ہم لوگوں کی زندگیوں کو اسٹڈی کر کے اس میں سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں. اس وقت پرنٹ اور الیکٹرانک اور پھر ڈیجیٹل، یہ تمام چیزیں آپ دیکھ لیں تو اس میں ایک چیز جو بہت کامن ہے جو کہ آپ کو ملے گی، جو کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر کسی کو اس بات کی سمجھ آ گئی تو میرے خیال میں کہ پھر وہ کچھ بھی نہیں کرے گا، تو لوگ اس کے پیچھے کریں گے، یار یہ مجھے دے دو، تمہارے پاس یہ جو چیز ہے. اس کو کانٹینٹ کہتے ہیں. کانٹینٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس سٹوری کیا ہے، آپ کیا دکھا رہے ہیں دنیا میں، آپ کے پاس کیا ایسی چیز ہے. تو اگر آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ دنیا میرے اس علاقے کو کیسے دیکھنا چاہتی ہے، تو پھر آپ اس کو پرنٹ میں بھی لکھیں گے. ڈیجیٹل والے آپ کے پاس آئیں گے، الیکٹرانک والے آپ کے پاس آئیں گے. پھر آپ اسے الیکٹرانک میں کریں گے، پھر پرنٹ والے اس کو کاپی کریں گے اور اس کو رپورٹ کریں گے. پھر ڈیجیٹل والے بھی اسے کریں گے. آپ اگر ڈیجیٹل میں کریں گے تو الیکٹرانک اور پرنٹ تمام والے اس کو کرنے پہ مجبور ہوں گے. میں بڑے ہمبلی ابھی ایک بات کرتا ہوں، میں باہر بیٹھا ہوا تھا تو ہمارے یہاں پہ ڈان اخبار میں شفیق صاحب ہوا کرتے تھے، آج کل انقرہ میں رہتے ہیں. تو انہوں نے مجھے انقرہ سے ایک سٹوری بھیجی، تو وہ میں نے دیکھی تو مجھے اس کی کچھ سمجھ آئی کہ یار یہ میری کوئی سٹوری ہے جو میں نے پشاور سے کی ہے. تو میں نے اسے کہا یہ کیا ہے، مجھے تو لینگویج کی سمجھ نہیں آ رہی. میں سمجھ رہا تھا کہ یہ ترکی سے آئی ہے تو یہ ترک زبان میں چھپی ہے. اس نے مجھے بتایا کہ نہیں، یہ سٹوری جو تمہاری تھی جو BBC نے چھاپی تھی، اس کو سواحلی زبان نے ٹرانسلیٹ کیا ہے ایز اٹ از. تمام افریقہ کی مین زبان سواحلی ہے، اور افریقہ کتنا بڑا وہ براعظم ہے، ریجن ہے، پوری دنیا میں اس کی زبان کو پڑھا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سٹوری تو میں نے یہاں پہ بیٹھ کے اس لیے لکھی تھی کہ یار یہاں کے لوگ اسے سمجھیں کہ یار یہ کہانی کیا ہے. ایک شخص طالبان کی قید میں تھا، جب وہ اس کو روزانہ مار پڑتی تھی، جب وہ نکلا تو وہ دوہا مذاکرات کے ذریعے نکلا تو وہ مسلمان ہو گیا. اس سے کیا بات کی؟ میں نے اس بندے کو ڈھونڈا، میں نے اس سے بات چیت کی. میرا اس تمام سٹوری پہ 10 روپے خرچہ بھی نہیں آیا ہوگا. میں نے صرف اس کا نمبر ڈھونڈا اور میں نے اسے انٹرویو کیا. میں نے اس کے بارے میں دنیا میں جو خبریں تھیں میں نے تمام وہ پڑھی. اس کے بارے میں جو کچھ تھا میں نے پڑھا. میں نے دوہا مذاکرات کو تھوڑا سا پڑھا. 3 دن میں نے اس پہ کام کیا. مجھے BBC نے بھی اس کے اچھے خاصے پیسے دیے اور اب پوری دنیا میں وہ سٹوری کاپی ہو رہی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا معلوم ہونا چاہیے. جب آپ کو اس بات کا پتہ چلے گا نا کہ یار مجھے کیا معلوم ہونا چاہیے، پھر آپ بہت سارا کام کر سکیں گے. اب یہاں پہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں نا، کل میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں سے سبھاش چندر بوس جب انڈیا سے روس جا رہا تھا تو اس نے یہاں پہ اسٹے کیا تھا. اس جگہ کی میں نے اتھینٹسٹی چیک کی. تمام میں نے وہ دیکھا اس بندے کو، جس بندے کے دکان کے کباب لا کے اسے پیش کیے گئے تھے کیونکہ وہ مسلمان کے روپ میں جا رہا تھا. میں نے اس بندے کو ڈھونڈا، اس دکان کو ڈھونڈا. اس نے کباب کھائے تھے، ہندو ہوتے ہوئے اس نے وہ کباب کھائے تھے. یہ سٹوری میں نے اپنے لیے اسٹیبلش کر لی. اب یہ سٹوری جائے گی، مجھے پتہ یہ انڈیا میں بھی جائے گی، یہ ہر جگہ جائے گی. اتنی رچ ہے یہ جگہ، اتنی رچ ہے، خدا کی قسم کے کام کرنے کا وہ نہیں ہوتا. رات کو ایک بڑے ادارے نے مجھ سے بات کی کہ یار ہم اپنے کام کا ریویو کروانا چاہتے ہیں، آپ اس میں ریویو میں ہمارے ساتھ مدد کریں، ہم آپ کو 10 دن کے 6 لاکھ روپے دیں گے. میں نے اسے بتایا کہ میں اس پہ سوچ کے آپ کو بتاؤں گا. ان کے ساتھ میرا اصل میں کوئی چھوٹا سا مسئلہ چل رہا ہے، کیس چل رہا ہے، تو میں وہ نہیں کر سکتا. تو لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ کام بہت زیادہ ہے. بس اس بندے کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے کیسے کرنا ہے. آپ تھوڑے سے کمزور ویڈیو بھی بنا لیں گے نا اچھی والی خبر کی، دنیا اسے بھی چلے گی. جب جنگوں میں یہ بات مشہور ہے اور کرائسس میں اور بڑے ریجنز میں کہ آپ کی ویڈیو ہلتی بھی رہے تو بھی دنیا اسے لے گی. جب اسامہ بن لادن کے خلاف ہم ہوا تھا تو وہ جو ویڈیو تھی تو وہ مسلسل ہل رہی تھی، لیکن تمام چینل اسے چلا رہے تھے. کوئی بھی اس کی سٹینڈرڈ کی بات نہیں کر رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے سٹینڈرڈ کو چھوڑ، یہ دیکھو خبر کیا ہے، یہ ویڈیو کیا ہے، اس میں یہ تو دیکھو نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کانٹینٹ پیدا کریں، اپنے لیے سٹوریز پیدا کریں اور پھر اس کے مطابق جب آپ اسے رپورٹ کریں آپ بے شک کسی اخبار میں لکھ لیں. میری سب سے بڑی سٹوری جو تھی پشاور کے سب سے چھوٹے اخبار میں چھپی تھی اور وہ خیبر میل اخبار تھا. وہاں سے مجھے وہ ملا، انکریجمنٹ ملی کہ یار دیکھو میں نے خیبر میل میں اتنی چھوٹی سٹوری کی. واشنگٹن پوسٹ نے مجھے اس پہ انٹرویو کیا اور انتہائی معمولی سٹوری تھی پشاور کے بارے میں. جو سٹوری آپ کو پشاور میں لگتی ہے کہ یار یہ معمولی ہے، وہ دنیا کے لیے معمولی نہیں ہوتی.
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ٹیکنیکل چیزوں میں پڑھیں, اس کو سیکھیں. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ شارٹ پراپر بنائیں, باضابطہ سب کچھ کریں, لیکن یہ یاد رکھیں کہ دنیا کے جو بڑے ادارے ہیں وہ آپ کی ویڈیو ایز اٹ از نہیں چلاتے, وہ آپ کے اس ویڈیو کے کانٹینٹ اٹھا کے چلاتے ہیں کہ آپ نے اس میں سٹوری کیا دی ہے. تو آپ اپنی سٹوری پہ فوکس کریں, اپنی سٹوری کے لیے آپ ایسی چیزیں دیکھیں. یہ وحدت میں کوئی ایسی کوئی چیز چھپی ہوگی, آپ کے پاس ریکارڈ ہوگا کہ آپ اس کو نکالیں, آپ اس سٹوری کو ری پروڈیوس کریں, پھر دیکھیں دنیا اس کے پیچھے پھرتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کے تقاضوں کو بھی سیکھیں اور پرنٹ میڈیا کو بھی سیکھیں, الیکٹرانک کی بھی سیکھیں, لیکن سب سے پہلے یہ سیکھیں کہ آپ کے شہر میں سٹوری کیا ہے, اور پھر اس کو جب آپ بنائیں گے تو آپ انجام آپ کی خود بخود ٹریننگ ہوتی رہے گی. مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ یہ موبائل کے ذریعے جرنلزم کیسی ہوتی ہے, میں نے موجود بھی نہیں کی تھی. وہ بیٹھا ہوئے فہیم جب میں جیو میں تھا, لیکن جب میں امریکہ الیکشن کور کرنے گیا تو مجھے احساس ہو گیا کہ ادھر کوئی نہیں ہے, میں نے خود ہی کرنا ہے. تو میں نے یہ انگلیاں ایسی کی اور اپنا موبائل یوں پکڑا اور میں اپنے بیپر ریکارڈ کرتا تھا. 3 دن میں انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے 22 بیپر آن ایئر ہوئے ہیں, اور اس میں پیکیجز بھی تھے اور چیزیں بھی تھیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے جب آپ انتھوزیسٹکلی کریں گے, آپ کو اس شہر میں پتہ ہوگا اور اس کی تاریخ کے بارے میں. مجھے سیفی اس دن بتا رہا تھا کہ یہاں پہ وہ جو ہمارے پرزئی صاحب ہیں ان کے خاندان کے پاس ایسے ہزاروں یادداشتیں ہیں کہ اگر کوئی ان کے ساتھ بیٹھ کے اس میں کوئی چیزیں اپنے لیے نکالنا چاہے تو آپ کو بہت سارا کانٹینٹ ملے گا, وہ دنیا میں بکے گا. انڈیا تو کم از کم اسے سارا کا سارا لے گا. میں یہ کہتا ہوں افغانستان میں, پاکستان کے کانٹیکس میں آپ کسی بھی چیز کو ٹچ کریں جس میں انڈیا کا انٹرسٹ ہو, اس کا میڈیا فوراً آپ کو کال کرے گا. میں جب افغانستان سے آیا تو افغانستان میں بیٹھ کے میں نے جب انڈیا کے بارے میں باتیں کی, یا جب میں اس کے جانے سے پہلے تمام انڈین چینلز نے مجھ سے بات کی, انہوں نے مجھے انٹرویو کیا, انہوں نے خود مجھے ڈھونڈا. ان کو پتہ تھا اس کے پاس بھی ایسی چیزیں جو ہمارے چینل پہ ہونی چاہیے. دنیا آپ کو خود ڈھونڈے گی. ٹیکنیکل چیزیں بھی سیکھیں, لیکن ٹیکنیکل سے زیادہ تھوڑا بہت علم حاصل کریں. یہ یونیورسٹی بک ایجنسی میں 40 روپے کی میں نے ایک کتاب 12 سال پہلے خریدی تھی, جس سے میں نے آج سے 25 دن پہلے ایک سٹوری لکھی, اس کے مجھے 40,000 روپے ملے. تو میں یہ کہتا ہوں کوئی کتاب بھی فارغ نہیں جاتی, کوئی چیز بھی فارغ نہیں جاتی. بیٹھیں ڈھونڈیں اس میں کیا ہوگا. MP کے مرکز میں اس دن گیا تھا, بل بلایا گیا تھا, میں نے ادھر کتابیں دیکھی تو اس میں ایسی کہانیاں پڑھی ہوئی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی کتابوں میں کہ جس پہ میں اپنا 2 سال مزید بھی اس پہ نکال سکتا ہوں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سارا چیزیں ٹیکنیکل نہیں ہوتی, آپ اس کے ساتھ یہ باقی کام بھی کریں. جہاں ضرورت ہوگی انشاءاللہ ہم سب مل کے بھی کریں گے. آپ کو جہاں پہ بھی مسئلہ ہو مجھ سے بھی بات کر سکتے ہیں, شمیم صاحب سے, کاشف صاحب سے, جس سے بھی بات کرنا چاہیں آپ کریں, لیکن کانٹینٹ بنیں, رچ بنیں, تاکہ آپ کے بعد دنیا دیکھے, آپ کے بچے دیکھیں, ان کو علم بھی حاصل ہو کہ دیکھو نا یار یہ تو ایسی چیز ہے. تو یہ میری گزارشات تھیں جو میں نے آج دیکھا ہے. اس ارد گرد تمام لوگ, جب کمپیوٹر ہے ہم کمپیوٹر کے پیچھے دوڑ رہے تھے, جب الیکٹرانک میڈیا ہے ہم الیکٹرانک میڈیا کے پیچھے دوڑ رہے, جب ڈیجیٹل ہے ہم ڈیجیٹل کے پیچھے دوڑ رہے تھے. واللہ باللہ میں کسی بھی چیز کے پیچھے نہیں دوڑ رہا. میں اپنا سکون سے اپنی سوچ کے مطابق کام کرتا ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ اس میں بھی میرا اچھا خاصا بہت زیادہ رزق اور عزت سب کچھ دے رہا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اپنی راہ خود بنیں, یہ ساری چیزیں آپ کے پیچھے آئیں گی انشاءاللہ.